نحمده و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده و نفخه و نفثه اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ صحیح بخاری کتاب العلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری باب باندھتے ہیں، باب من قعد حیث ینتہی بہ المجلس ومن رأى فرجة فی الحلقۃ فجلس فیہا۔ وہ شخص جو مجلس کے آخر میں بیٹھ جائے اور وہ شخص جو درمیان میں جہاں جگہ دیکھے بیٹھ جائے، بشرطے کہ دونوں کو دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ مجلس کے آداب میں علمی مجلس ہو یا دوسری مجلس ہو، یہ مجلس کا آداب ہے۔ خاص کر امام بخاری رحمہ اللہ الباری یہ حدیث لا کے کہ مجلس کے آداب میں سے ہے کہ جہاں جگہ ملے آسانی سے بیٹھ جاؤ، دوسروں کو تکلیف نہ دو۔ حدیث سنیے گا، حدیث ہے حضرت عقیل بن ابی طالب، انہوں نے ابو واقد لیثی سے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی وہاں آئے۔ ان میں سے 2 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا، ایک ان میں سے واپس چلا گیا۔ پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اسے آگے جگہ نہیں ملی، وہ جہاں اسے جگہ ملی وہ آسانی سے وہیں بیٹھ گیا۔ پہلے کو آگے جگہ مل گئی، وہ دیکھتا رہا بھی یہاں جگہ ہے، اس نے دیکھا وہ آگے آ کے بیٹھ گیا۔ دوسرے کو جگہ نہیں ملی اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا، واپس چلا گیا، وہ نہیں بیٹھا مجلس میں، علمی مجلس میں، نبی کی مجلس میں، محفل میں وہ نہیں بیٹھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو جو صحابہ کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، درس دے رہے تھے، فارغ ہوئے تو صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ نام نہیں لیا۔ یہ طریقہ ہے کسی کو سمجھانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کو ڈائریکٹ کہہ کے نہیں سمجھاتے تھے۔ مجلس میں اگر سمجھانا ہے تو پھر اس کو تنہائی میں علیحدہ کر کے اسے سمجھائیں، بھائی یہ مسئلہ۔ مجلس میں سمجھانا، مطلق آپ بات کریں تو وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کے بارے میں میں نہ تمہیں بتاؤں تو سنو۔ ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ تعالیٰ نے اسے پناہ دے دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا کہ اسے بھی بخش دیا۔ یعنی جو آدمی آگے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا، اس نے کیا کی کہ اللہ کی پناہ چاہیے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھوں، میں دین زیادہ سیکھوں، میں نبی سے زیادہ باتیں حاصل کروں دین کی، تو اللہ نے اسے پناہ دی۔ اور دوسرا جو تھا اسے شرم آئی، یار میں آگے کدھر بیٹھوں گا، میں چلو پیچھے ہی بیٹھ جاتا ہوں، کسی کو ساتھی کو تنگ نہ کروں۔ تو اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے، اس شرم کی وجہ سے اللہ نے اسے بھی بخش دیا۔ ایک حدیث آتی ہے نا کہ ایک بندہ ویسے ہی اپنے مجلس میں کام آیا تھا، کسی کو بلانے کے لیے وہاں پہ آیا، لیکن وہ مجلس میں بیٹھ گیا۔ فرشتوں نے کہا اللہ وہ تو اپنے کام آیا تھا، کسی کو بلانے کے لیے، اسے کوئی مقصد مجلس میں بیٹھنا نہیں تھا، درس سننا نہیں تھا، واعظ سننا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ اسے بھی معاف کر دو، اسے بھی معاف کر دو۔ یہ علمی مجلس اتنی اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا شخص نے منہ موڑا جو علمی مجلس سے منہ موڑتا ہے، علم کی باتوں سے، دین کی باتوں سے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے بھی اس بندے سے منہ موڑ لیا. اللہ اکبر. میرے بھائی جس سے رب منہ موڑ لے اس کا کوئی جہاں ہے. اس لیے علم کی جب بات ہو 5-10 منٹ کے لیے آپ نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ, آپ ایک حدیث سنتے ہیں چلے جاتے ہیں. ایک حدیث سن لینا, آپ کے ذہن میں دماغ میں بیٹھ جانا, جو یہ فتنوں کا دور جا رہا ہے, خدا کی قسم آپ اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, سب کو جہاں آپ کو بات چلے گا آپ فتنوں سے بھی بچیں گے, آپ اپنے بچوں کو بھی بچا لیں گے. آپ دین کا فائدہ یہ ہوگا, آپ دین نہیں ہوگا تو آپ کیسے بچا سکتے ہیں. یہ مقصد ہے اس حدیث کا. اور آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے, دعا ہے کہ اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر فوت ہو گئے. ان سے بڑی عقیدت تھی, محبت تھی, پیار تھا میاں بیوی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے, کہا کہ صبر کرو, اللہ آپ کو اچھا نعم البدل عطا فرمائے گا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ممکن ہو سکتا, میرا خامد تو اتنا اچھا تھا, اس جیسا تو ہے ہی نہیں, کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ دعا پڑھ لیا کر, اللہ تجھے اچھا نعم البدل اس سے دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. جس بچوں, آپ کے بچوں کا, بیٹیوں کا, بیٹوں کا رشتہ نہیں نہ ہو رہا, آپ میرے بھائیوں محدثین کہتے ہیں, علماء کہتے ہیں کہ یہ دعا کثرت سے پڑھو اور ذہن یہ رکھو کہ اللہ میری بیٹی کا کہیں اچھا رشتہ مل جائے, میرے بیٹے کا کہیں اچھا رشتہ مل جائے. خدا کی قسم جس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو اچھا شوہر پوری کائنات, دنیا کائنات کی انسانیت سے افضل ترین محمد رسول اللہ علیہ وسلم ملے ہیں, آپ کی بیٹی اور میری بیٹی اور ہمارے بھائی اور بیٹے کو اچھا رشتہ مل جائے گا. آپ یہ دعا ضرور پڑھا کریں کثرت سے. آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں, اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا کثرت سے پڑھے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.